آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں شہریوں کی سہولت کے لیے کئی پروجیکٹوں کا کیا افتتاح۔ وزارت زراعت کی وزیر مملکت نے سری نگر میں محکمہ زراعت اور اس سے منسلک محکمہ جات کے کام کاج کا ایک میٹنگ میں لیا جائزہ۔ منی پور تشدد کے معاملے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی متاثر، اپوزیشن وزیر اعظم کے بیان کی مانگ پر بضد۔ اور ایس ایس پی ٹریفک کے مطابق شہر سری نگر میں ابھی تک 7366 گاڑیوں کے چالان کی نہیں ہوئی ہے بھرپائی، 9 اگست چالان کی ادائیگی کی آخری تاریخ مقرر۔ اب خبروں کی تفصیل۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں آج ایک تقریب پر کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، جن کا مقصد سری نگر شہر میں شہری رہائش کے مختلف پہلوؤں میں انقلاب لانا، عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری لانا اور شہر کے بسکیندروں کے لیے پائیدار اور تکنیکی طور بہتر ماحول قائم کرنا ہے۔ آج جن پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا ان میں دریا جہلم اور جھیل ڈل کے لیے ریئل ٹائم واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم شامل ہے۔ سری نگر شہر میں ریئل ٹائم نوائز مانیٹرنگ اسٹیشن اور سسٹمز بھی نصب کیے گئے ہیں، جن کا مقصد مختلف جگہوں پر نوائز پولوشن کا پتہ لگا کر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مناسب حکمت عملی ترتیب دینا ہے۔ اس قدم کی بدولت سری نگر کے شہریوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ تقریب پر ایس ایم سی سری نگر پورٹل اور ایپ کی بھی شروعات کی گئی، جو شہریوں کی خدمات میں معقولیت لانے کے لیے ایک جامع پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا اور میونسپل کارپوریشن اور رہائشیوں کے درمیان مواصلات میں سہولت پیدا کرے گا۔ علاوہ ازیں ایس ایم سی نیو ویب پورٹل بھی متعارف کیا گیا ہے۔ کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے اہم مسئلے کو حل کرتے ہوئے ایک مربوط سالڈ ویسٹ اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن مانیٹرنگ سسٹم بھی لاگو کیا گیا ہے۔ ان پروجیکٹوں کے علاوہ آج سری نگر ڈیٹا نیٹ ورک کا بھی افتتاح کیا گیا، جو 175 کلومیٹر زیر زمین سٹی فائبر آپٹک نیٹ ورک ہے اور یہ ایک فعال ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے۔ اس تیز رفتار نیٹ ورک کے طفیل دور رس کی ڈیجیٹل خدمات میسر رہیں گی، جن میں سمارٹ گورننس، ای گورننس اور پبلک وائی فائی ایکسس شامل ہے۔ تقریب پر سری نگر کے میئر جنید عظیم متو، چیف سیکریٹری ڈاکٹر اے کے مہتا، ڈویژنل کمشنر وی کے بدھوری کے علاوہ کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ لیفٹننٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناگر نے آج ٹنگمرگ کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں کلیدی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے علاوہ لوگوں کے لیے دستیاب بنیادی ڈھانچے اور تعلیمی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے دورے کے دوران ہینگ ٹنگمرگ میں جل جیون مشن کے تحت عملائی جا رہی واٹر سپلائی اسکیم، گورنمنٹ مڈل اسکول شرائے اور چاندی لورا کے فاضل کشمیری گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا معائنہ کیا۔ چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے سول سیکریٹریٹ سری نگر کے احاطے میں ان سٹالوں کا آج معائنہ کیا جو ملازمین کو سولر انرجی اپنانے کے فائدوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ کیمپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے جکیڑا نے رینیویبل انرجی انڈسٹری کے وینڈرز کے اشتراک سے منعقد کیا ہے۔ یہ کیمپ کل یعنی 2 اگست کو شروع ہوا ہے اور یہ کل تک جاری رہے گا۔ چیف سیکریٹری نے اس طرح کا بیداری کیمپ منعقد کرنے کے لیے جکیڑا کے کوششوں کی سراہنا کی۔ منی پور میں تشدد کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کے بعد لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج جیسے ہی لوک سبھا کا اجلاس شروع ہوا تو کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور جے ڈی یو سمیت دوسرے ارکان نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں اکٹھا ہو گئے۔ وہ ایوان میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کی مانگ کر رہے تھے۔ شور شرابے کے دوران پریزائڈنگ افسر نے احتجاج کرنے والے ارکان سے کہا کہ وہ اپنی اپنی سیٹ پر چلے جائیں، لیکن نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ شورغل کے دوران پریزائڈنگ افسر نے وقفہ سوالات کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ بعد میں ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی منی پور کے معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے احتجاج کیا۔ آج جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدر نشین جگدیپ دھنکڑ نے منی پور اور دوسرے معاملوں پر اپوزیشن ارکان کی جانب سے پیش کیے گئے التوا کے نوٹس کو نامنظور کر دیا۔ اپوزیشن نے اپیل کی کہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے کوئی حل نکالا جائے تاکہ منی پور کے معاملے پر بحث ہو سکے۔ اپوزیشن نے منی پور معاملے پر وزیر اعظم کی جانب سے بیان دیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی اور بعد میں وہ ایوان سے باہر چلے گئے۔ وزارت زراعت و بہبودی کسان کی وزیر مملکت شوبھا کرندلاجے نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ میں محکمہ زراعت و باغبانی اور اس سے منسلک دیگر کئی شعبوں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر، ڈائریکٹر سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر اور متعلقہ شعبوں کے کئی دیگر اعلیٰ افسروں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں وزیر موصوفہ نے زرعی پیداوار اور باغبانی سے جڑے بیشتر پروجیکٹوں کی عملاوری پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ ان محکموں کے تحت دردست لیے گئے پروجیکٹوں کی رپورٹ متعلقہ سیکریٹریٹ میں جلد جمع کرائیں۔ انہوں نے کسانوں کی سماجی و اقتصادی بہبودی کے لیے مختلف اسکیموں کی عملاوری پر زور دیا۔ مرکزی وزیر نے کسانوں کو ان اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے افسروں کو ضروری اقدامات کرنے کے لیے بھی کہا۔
اسکوسٹ کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن کی جانب سے آج سائنٹسٹ فارمر انٹرفیس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب پر ایگریکلچر ٹیکنالوجی اپلیکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ لدھیانہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پرویندر شرین خاص مہمان، جبکہ اسکوسٹ کشمیر کے ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مخدومی مہمان ضیوکار کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے زرعی کھیتوں میں جدید معلومات نافذ کرنے کے رول کو اجاگر کیا۔ پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج مائکرو اسمال انٹرپرائزز کے لیے بائر سیلر میٹ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر پاور گرڈ کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر راجیش کمار نے اپنے خطاب میں ایم ایس ایم ای وینڈرز پر زور دیا کہ وہ قومی سطح پر پاور کے ترسیلی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے آگے آئیں اور متعلقہ محکمے کی طرف سے جاری کردہ مختلف ٹینڈرز میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر کئی اسکیموں کے بارے میں شرکاء کو جانکاری فراہم کی گئی۔ اس پروگرام میں وادی کشمیر کے 60 وینڈرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر بارامولہ نے آج منی سیکریٹریٹ بارامولہ میں ایسپریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت ٹیچر انفارمیٹکس سینٹر کم ڈیجیٹل لیب اسٹوڈنٹ لیب کا افتتاح کیا۔ 60 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم کی گئی یہ لیب دور دراز علاقوں سے وابستہ طلباء کو تعلیم کے حوالے سے بنیادی سہولات فراہم کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس لیب کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں اپنی نوعیت کی پہلی لیب ہے جہاں طلباء ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے تعلیم اور دیگر معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر شوپیان نے میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیوں کے تعلق سے آج افسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس پروگرام کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ملک میں سماج کے بیچ حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت ملک کے شہیدوں کو خراج پیش کیا جائے گا۔ جموں اینڈ کشمیر رورل لائیولیہڈ مشن کے تحت پلوامہ کے سیلف ہیلپ گروپ ممبران نے میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے تحت خوبصورت دیے بنانے کا کام در دست لیا ہے۔ میری ماٹی میرا دیش مہم جو آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر شروع کی گئی ہے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی منوان عملائی جا رہی ہے۔ مہم کے تحت سیلف ہیلپ گروپوں سے وابستہ ممبران کو ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جل جیون مشن نے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے 15 روزہ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں قریب 600 سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے یوٹی میں پانی کے ذخائر کے تحفظ اور معیار کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو جانکاری فراہم کی جائے گی۔ یاد رہے کہ پروگرام کا آغاز چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے 1 اگست کو پرنسپل سیکریٹری محکمہ جل شکتی کی موجودگی میں کیا تھا۔ ان سرگرمیوں میں ڈپٹی کمشنروں کے علاوہ مختلف افسران شرکت کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی ٹریفک مظفر احمد شاہ نے آج ٹریفک ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ای کوڈ چالان کی واجب الادائیگی کے حوالے سے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اسپیشل موبائل میجسٹریٹ ٹریفک سری نگر کے ایک آرڈر کے مطابق ابھی تک 7366 گاڑیوں کے ای چالان کی بھرپائی نہیں ہوئی ہے، جس کا ٹریفک محکمے نے سنگین نوٹس لیتے ہوئے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کی 9 تاریخ تک رقوم کی ادائیگی کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے، گاڑیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے اور گاڑیوں کے مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ اسپیشل موبائل میجسٹریٹ کے سامنے 9 اگست تک حاضر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ای کوڈ چالان کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں موٹر وہیکلز ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کے رجسٹریشن کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اننت ناگ میں آج ٹرائبل بچاؤ مارچ پروگرام کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں گجر بکروال لوگوں نے احتجاج کیا، جس کی قیادت چودھری طالب حسین، چودھری امجد کھٹانا، گجر خاتون لیڈر اننت ناگ شازیہ کوثر کے علاوہ چودھری منظور پاسوال کر رہے تھے۔ وہ اپنے آئینی حقوق کی پاسداری اور یہاں رہ رہے کمیونٹی کے لوگوں کو درجہ فہرست قبائل کی حیثیت کم کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج میں شامل گجر بکروال نوجوانوں نے جی ڈی شرما کمیشن کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور مرکزی سرکار سے اس کمیشن کو واپس لینے اور ایک نیا کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ 1 جولائی سے جب سے یاترا شروع ہوئی ہے سے لے کر اب تک کل قریباً 4,10,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ اس بیچ آج دن میں 3,321 یاتریوں نے بالتل اور ننون پہلگام راستوں سے پوتر گفا میں حاضری دی۔ کپواڑہ کے زمیندار گلی میں آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں 2008 میں متسل سیکٹر میں آپریشن نونار کے دوران کرنل جوجان تھومس کی عظیم قربانی کو یاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز کرنل جوجان کی زندگی پر بنی ایک کامک جاری کرنے سے کیا گیا۔ اس کامک میں کرنل جوجان تھومس کی بہادری اور جرأت کی عکاسی کی گئی ہے۔
कुलगाम में स्वच्छता ही सेवा अनुमान के तहत आज बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे मरहले की मुहिम का आगाज किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज गाड़ियों और रिक्शा रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जिला में 177 पंचायतों में ये मुहिम 15 दिनों तक चलेगी, जिस दौरान कई प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। प्रोग्राम में आज डीसी ऑफिस की सफाई अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सफापोरा में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर गानरबल शैमबीर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मेहमान ज़िविकार थे। प्रोग्राम में मकामी फनकारों ने कश्मीरी और उर्दू ज़ुबानों में दिलकश और रंगारंग सकाफती झलकियाँ पेश कीं। प्रोग्राम का मकसद सकाफती और रिवायती तमद्दुन को फ़रोग देना था। आज के प्रोग्राम में मौजूद शहरियों, तलबा और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद में सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी ने कहा कि हर जिला में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 370 और 35A की तनसीख के हवाले से लगातार समाअत शुरू कर दी है और आईनी तकाज़ों के मुताबिक मामले पर फैसले की उम्मीद है। याद रहे, दफ़ा 370 और 35A की तनसीख के खिलाफ दायर की गई मुख्तलिफ अर्जियों पर अदालत ने 2 अगस्त यानी कल से रोज़ाना बुनियाद पर सुनवाई शुरू कर दी है। दरियासना PDP दफ़ा 370 और 35A की तनसीख की चौथी बरसी के मौके पर 5 अगस्त को शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में एक अवामी प्रोग्राम मुनक्कद करने जा रही है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में दीगर हमख्याल सियासी पार्टियों को शिरकत करने की दावत दी जा रही है। इस बात की जानकारी PDP लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने पार्टी हेडक्वार्टर्स पर बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में अमन अमान बहाल हुआ है और सूरत हाल काफ़ी बेहतर है तो इलेक्शन मुनक्कद कराने में मरकजी सरकार लैतुलैल से काम क्यों ले रही है, और कहा कि इसका मतलब जम्मू कश्मीर के आवाम को जमहूरी हुकूक से दूर रखना है। इन बातों का इज़हार उन्होंने फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन J&K की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में किया। उन्होंने मरकजी सरकार से कहा कि वो दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमहूरी हुकूक की पासदारी करे और जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की पहल करें। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर गांदरबल ने इतलात महकमे के सकाफती यूनिट के इशराक से आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया। प्रोग्राम में प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल फौजिया फातिमा ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा जिला इंतजामिया और दीगर शोबों से जुड़े कई शख्सियात ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कश्मीर के मारूफ फनकारों ने कई सकाफती रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जबकि नाटक के जरिए कई समाजी बुराइयों के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने फनकारों की हौसला अफजाई की और मुंतजमीन को इस तरह का प्रोग्राम मुनक्कद करने पर सताइश की। जामा मस्जिद बिजबेहाड़ा में कल जुम्मतुल मुबारक के मौके पर हज़रत इमाम हसन सैयदुल शबाब अलैहिस्सलाम के कलमी कुरान पाक की निशानदेही की जाएगी। यह तकरीब बाद नमाज जुम्मा अंजाम दी जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देखने से माजूर अफराद की हमदर्दी की नहीं बल्कि तालीम और रोजगार के शोबे में बराबर के मौके फराहम करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। नई दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने की मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद को बाइज़्ज़त ज़िंदगी फराहम करना पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उन्हें मुनासिब तालीम, रोज़गार के मौके और एक महफूज और बेहतर ज़िंदगी फराहम हो। मरकजी हुकूमत ने कहा कि रेडी पटरे वालों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की आत्मनिर्भर स्वानिधि स्कीम से 38 लाख रेडी पटरे वालों को फायदा हुआ है। इस स्कीम का आगाज 2020 में किया गया था। स्वानिधि स्कीम के जरिए 10,000 रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है, जिसे 1 साल की मुद्दत में माहाना किस्तों में अदा करना होता है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए मकानात और शहरी उमूर के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 41% कर्ज खवातीन को दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रेडी पटरे वालों को तकरीबन 50 लाख का कर्ज फराहम करने का निशाना रखा है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।